الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گی الحمدللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ انشاءاللہ آپ الحمدللہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ آؤ زندگی آسان بنائیں۔ اپنی اس گفتگو کی شروعات میں ایک چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک شخص تھے، وہ بہت رچ نہیں تھے، مڈل اسٹیٹس کے تھے، لیکن ان کی ایک خاصیت تھی کہ وہ جب بھی کسی کو کسی مشکل میں دیکھیں، جب بھی کسی کو کسی پرابلم میں دیکھیں تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی ہیلپ کرنے کی، اس کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر جو ان کی حیثیت میں نہیں ہوتا تھا تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو ضرور کرتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے ایک ریلیٹیو کی پارٹی میں جاتے ہیں، وہاں چیف گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی پارٹی ہوتی ہے۔ وہ وہاں جاتے ہیں، چلے تو جاتے ہیں وہاں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں تو ان کو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں کہاں آ گیا، اتنے رچ پرسن، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ، یہ میں یہاں کے لائق نہیں ہوں۔ وہ یہ سوچ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اس محفل کے جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر اس شخص پر پڑتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں، بڑی محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شخص بالکل گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ارے ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ اتنے اونچے لوگ، اتنے رچ پرسن آ کر ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑے گھبراہٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہیں کون؟ ہم تو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں اور آپ ہمارا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ تو وہ چیف گیسٹ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں دن جب ٹریفک میں بہت بھیڑ تھی، بہت ٹریفک تھی، اس دن وہ تم ہی تھے جس نے ایک ایمبولنس کو اس ٹریفک سے نکالنے کے لیے پوری جدوجہد کی۔ ہر طرف سے تم کو گالیاں کھانی پڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے اس ایمبولنس کو اس ٹریفک سے نکال کر ہی دم لیا تھا۔ اس ایمبولنس میں میری ہی بیٹی تھی۔ اگر ہم صحیح وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچتے تو ہو سکتا ہے شاید آج ہماری بیٹی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب وہ شخص ان کا یہ بیان سنتا ہے اور اپنی ارد گرد دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ابھی تک جو لوگ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اب وہ اس کی واہوائیاں کرنے لگتے ہیں، اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے، بہت رچ ہوتا ہے، تو اس کی اتنی ہیلپ کرتا ہے کہ آج وہ شخص ہماری سوسائٹی میں ایک جانا مانا نام رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ایسا عمل جو انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے ان کو کیا ملنے والا ہے، اور اسی عمل کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا۔ اور یہی طریقہ ہمارا اسلام کا ہے، یہی ٹیچنگز ہماری اسلام کی ہے۔ ہمارے اسلام کو سارے مذاہب میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے دور اول سے ہی احکام، شریعت، اخلاق کے وہ اعلیٰ عملی نمونے پیش کیے جو تا قیامت تک دائم اور قائم رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں اور آپ میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم اور مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر اخوت قائم کرائی تھی، ایک ایک کا نام لے لے کر، اور یہ اخوت مرتے دم تک قائم رہی۔ انصاری صحابہ نے اپنی ملکیت کا، اپنی جائیداد کا، اپنی وصیت کا، اپنا کاروبار کا سارا نصف حصہ اپنے مہاجر بھائی کو سونپ دیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابہ نے تو اپنے مہاجر بھائی کو یہ اختیار تک دے دیا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ایک کو طلاق دے دوں اور پھر اس کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ خود امیجن کریے اس ماحول کو جہاں ابھی ہمارا دین تکمیل تک نہیں پہنچا،
اور اس نے دو ایسی قوم کو ایک آپس میں ایسے لا کر کھڑا کر دیا جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر سالوں تک لڑتی رہتی تھیں، سالوں تک جنگ کرتی رہتی تھیں۔ اب وہ دو قوم آپس میں مل کر انصار اللہ بن کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کر رہی ہیں جن کو وہ آج سے پہلے جانتے ہی تک نہیں تھے، ان کے بارے میں سنا تک نہیں تھا، جو ان کے لیے بالکل ان نون پرسن ہے، اس کو اپنا سب کچھ نصف دے دیا، آدھا آدھا دے دیا۔ یہ ٹیچنگس ہے ہمارے اسلام کی۔ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2444، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک محفل میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، پھر وہ چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ تو ایک صحابہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اس کی مدد کر دیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ظالم شخص کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سیم الفاظ آتے ہیں، اور لیکن اس میں وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا اس دنیا میں سب سے پیاری مدد ہے، سب سے پیاری مدد ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں پر ایک بہت پیاری بات بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جو کسی تکلیف میں ہے، کسی پرابلم میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اور وہیں دوسری طرف وہ شخص ہے جو اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی پرابلم کو سالو کر دے، اس کی مشکل کو آسان کر دے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے وہ محدث ہو سکتا ہے وہ مفسر ہو، وہ عابد ہو سکتا ہے، وہ زاہد ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں نیک ہو سکتا؟ کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2950، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھلائی سے محروم رہ گیا، جو شخص ہمدردی سے محروم رہ گیا، وہ کل کی کل خیر سے محروم رہ گیا، کل کی کل خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ جو بھلائی ہے، ہمدردی ہے، سخاوت ہے، یہ وہ موضوع ہیں، وہ ٹاپکس ہیں جس پر صرف ہم اور آپ بات نہیں کرتے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننے والے بات نہیں کرتے، بلکہ ان ٹاپکس پر وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان پر وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں جو غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ جی ہاں، اگر میں بات کروں ہندوازم کی، تو ہندوازم کے اسکرپچر قرآن میں لکھا ہے کہ جو تم آج دو گے کل اسی کا بھوگ کرو گے، مطلب جو کچھ آج تم اپنے سامنے والے شخص کو دو گے یا اپنی سوسائٹی کو دو گے، کل تم اسی کا بھوگ کرو گے، مطلب اسی سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ جو تم نہیں دو گے، آنے والے وقت میں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ وہیں اگر ہم بات کریں کرسچینٹی کی، تو بائبل میں بک آف کورنتھینس والیوم نمبر 2 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 6 میں درج ہے کہ جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوئے گا وہ بہت کاٹے گا۔ یعنی اگر آج ہم کسی کی تھوڑی مشکلات کو آسان کریں گے، تھوڑی زندگی لوگوں کی آسان کرتے چلیں گے، تو انشاءاللہ کل بھی ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر ہم سکھزم کی بات کریں تو ان کے اسکرپچر گرو گرنتھ صاحب میں بہت ڈیٹیل میں یہ چیپٹر ہم کو ملتا ہے۔ ان کی لینگویج میں اس کو سیوا بولتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: تن سے سیوا، من سے سیوا، دھن سے سیوا۔ جتنی بھی ایتھکس ہیں، جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی ایتھکس ہیں، وہ اسی بات کو کہتی ہیں کہ ہم جو دیں گے وہ ہم کو ملے گا، ہم جتنا دیں گے ہم کو اتنا ملے گا۔ اور کنکلوژن بات یہی نکل کر سامنے آتی ہے کہ ہم جس کوانٹٹی میں، جس کوالٹی میں آج سرو کریں گے، کل وہی چیز ہم کو اسی کوانٹٹی میں، اسی کوالٹی میں، ہو سکتا ہے اس کا فیس چینج ہو جائے، لیکن ہم کو وہی واپس ملے گا۔ لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام کا کنسیپٹ میں آپ کو ایک حدیث سے بتانا چاہوں گی، حدیث سے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1410، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی بندہ اپنی حلال کمائی سے پورے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی دیتا ہے تو میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہوں
بہت اس کو بہت محبت سے میں اس کو پالتا ہوں، پوستا ہوں، بڑا کرتا ہوں، اور پھر وہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، پہاڑ کے مانند ایک چھوٹا سا کھجور۔ اور یہ جو پہاڑ ورڈ ہے نا، یہ جو ماؤنٹین ورڈ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ سی لیول سے ہم کو جتنا اوپر دکھائی دیتا ہے فزیکل روپ میں، جتنا اوپر دکھائی دیتا ہے، اس کی روٹس زمین کے اندر اتنی ہی گہری ہوتی ہیں، اور پھر وہ پورا ماؤنٹین کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا کھجور جس کو ہم ایسے اپنے ہاتھ میں بند کر لیں تو شاید ہمارے سامنے والا شخص بتا بھی نہ پائے کہ ہمارا ہاتھ خالی ہے یا اس میں کچھ ہے بھی، اور وہ کھجور ہم کو ریٹرن میں کتنے بڑے ماؤنٹین کے روپ میں مل رہا ہے، جتنا اوپر اتنا ہی نیچے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہاڑ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک کھجور ہم نے دیا، وہ پہاڑ بن گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بینیفٹس ہیں۔ ہم کو ہر طرح کا بینیفٹس ملتا ہے اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے، کسی کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی زندگی کو تھوڑا سا بھی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہم کو کیا بینیفٹس ملتا ہے؟ کیا بینیفٹس ملتا ہے؟ اتنا بینیفٹس ملتا ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ شروعات کرتے ہیں ہم خود سے۔ ہم کو فزیکل بینیفٹس کیا ملتے ہیں؟ تو ایک پروفیسر ہیں پریونٹیٹیو میڈیسنس کے، پروفیسر اسٹیفن پوسٹ، وہ ایک بک لکھتے ہیں وائی گڈ تھنگس ہیپن ٹو گڈ پیپل۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص جس کی ہیبٹ ہے لوگوں کی مدد کرنا، جو لوگوں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، یا پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہت خوش رکھتا ہے، نہ کر خوش نہیں رکھتا، دل سے خوش رکھتا ہے، ایسے شخص کے اندر کرونک النس سے لڑنے کی امیونٹی جو پاور ہوتی ہے وہ 3 گنا زیادہ ہوتی ہے بجائے اس شخص کے جس پر صرف نفسی کا عالم سوار ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سائیکولوجیکل بینیفٹس کی، تو فیمس سائیکولوجسٹ ہیں اسکاٹ بیا، وہ خود کی بیٹی کی بیہیویئر پر ریسرچ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو دوسروں کے لیے بہت آگے ہیلپ کرتا ہے، یعنی نیکی میں سبقت حاصل کرتا ہے، دوسروں کے لیے دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی جو زندگی ہوتی ہے، جو لائف ہوتی ہے، وہ لگ بھگ 5 سال زیادہ ہوتی ہے بجائے اس شخص کے جس پر صرف نفسی کا عالم سوار ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں ایسی ہوا میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ گھر جا کر گوگل سرچ کر سکتے ہیں۔ اور ہم بات کریں بایولوجیکل بینیفٹس کی، تو اس میں تو ریسرچز بھری پڑی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک ریسرچ کہتی ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں، کسی کی خوشی کی وجہ بنتے ہیں، تو اس سے ہمارے برین میں جو وارمنس ہے وہ ہمیشہ بنی رہتی ہے، اور جس کے برین میں وارمنس بنی رہتی ہے، اس کی سننے کی اور سمجھنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے جو موڈ ہوتا ہے نا وہ اکثر فریش رہتا ہے، اس کو موڈ سوئنگس نہیں ہوتے۔ اور ڈپریشن تو چھو کر بھی نہیں گزرتا، جیسے کہ ابھی سسٹر تسلیم نے آپ کو بتایا۔ اور یہ اتنے سارے بینیفٹس ہیں نا، یہ اب میں آپ کو صرف فنگر ٹپس پہ جو ہے میں آپ کو گنا رہی ہوں، لیکن یہ سچ میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے، جو وقت کی نزاکت کو دیکھ کر مجھے صرف ایک بتانا پڑ رہا ہے۔ خیر، یہ تو بات ہے خود کی۔ اب ہم خود سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اپنی فیملی پہ آتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہماری فیملی پر کیا پڑ رہا ہے۔ فیملی پر جو اس کا سب سے 2 ایفیکٹ بہت بڑا پڑتا ہے۔ ایک ہماری کنشپ پر پڑتا ہے، ہمارے رشتوں کو نبھانے میں پڑتا ہے، کیونکہ اکثر رشتوں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر موڈ سوئنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، موڈ خراب تھا، بات اچھی نہیں لگی، دل میں رہ گئی، اور پھر کینہ اور حسد، یہ سب چیزیں۔ اور ابھی جسٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یا پھر ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا موڈ اکثر فریش رہتا ہے۔ کیوں؟ اچھا، موڈ فریش کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اس کے برین میں نا ہارمونس اور انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں، اس کے برین میں انڈورفنس اور ڈوپامین ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہارمونس ہیں جو ایڈکشن کے وقت ریلیز ہوتے ہیں۔ اور یہ ایڈکشن کیا چیز ہے؟ کسی چیز کی عادت لگ جانا، یا لوز لینگویج میں بولے تو کسی چیز کی لت لگ جانا جو چھوٹے نہ چھٹائے۔
آپ لوگوں نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ آپ کی جو سب سے محبوب شخص ہے، جو آپ کے بہت کلوز ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے یا اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو آپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ سوچتے کس طریقے سے اس کی پرابلم سالو ہو جائے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر اس کی کوئی پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی بہت سکون ملتا ہے. آپ کو کیوں سکون مل رہا ہے؟ آپ دونوں کی باڈی کنیکٹڈ تو نہیں ہے، الگ الگ باڈی ہے، پھر بھی کیوں آپ کو سکون مل رہا ہے؟ اس کو سکون ملنے کی وجہ سے وہ انہی ہارمونز کی وجہ سے، ڈوپامین اور انڈورفنس ہارمون کی وجہ سے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایڈکشن ہے، ایک پوری دنیا میں ایک لوتا ایسا ایڈکشن ہے جو بہت بینیفیشیل ہے ہماری خود کی ذات کے لیے بھی اور پوری ہیومینٹی کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. ایک لوتا ایسا ایڈکشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ایڈکشن نہیں ہے جو بینیفیشیل ہے، وہ سب کچھ ہارمفل ہے. اور ہمارے رشتوں پر اس سے کیسے اثر پڑتا ہے کہ جب ہمارا موڈ اکثر فریش رہتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی ہماری عادت ہے، موڈ سوئنگس ہوتے نہیں ہیں، سننے اور سمجھنے کی کیپیبلٹی اسٹرانگ ہے، تو بھلا ایسے شخص کا جھگڑا کس سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ اور جب جھگڑے کم ہوں گے نا تو جو ہمارے آپس میں جو بانڈ ہے، جو ہمارے آپس میں لو ہے، جو محبت ہے، وہ دن بدن انشاءاللہ پروان چڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اور جو دوسرا اور بہت بڑا بینیفٹ ہم کو ملتا ہے فیملی لیول پر، وہ یہ ہے ہمارے اولاد کی تربیت. کیونکہ عورتوں کی محفل ہے اور ہم موٹے طور پر کہیں تو عورتوں کے کندھوں پہ 2 ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس کو نبھانی ہی ہوتی ہے، وہ چاہے تب بھی اور نہ چاہے تب بھی. ایک کنشپ یعنی رشتہ داری نبھانا، اور دوسری اولاد کی تربیت. ہم چاہ کر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم کو یہ کام کرنا ہی ہے. تو اولاد کی تربیت میں کیسے بینیفیشیل ہے؟ یہ ایسے بینیفیشیل ہے، آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچے جتنا ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ اس پر اتنا فالو نہیں کرتے جتنا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں. جب بچے بچپن سے ہی ہمیشہ سے دیکھیں گے، دنیا میں آنکھ کھولتے ہی وہ دیکھنے لگیں گے کہ جو ان کے والدین ہیں وہ اتنا لوگوں کو خوش رکھنے والے ہیں، وہ اتنے جنرس ہیں، اتنی سخاوت ہے ان کے اندر، وہ لوگوں کی ہر مشکل کو سالو کرنے کی پرزور کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری جو کوالٹیز ہیں اس کو کہیں باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود اس کے اندر آئے گی اور بہت اعلیٰ ترین درجے پہ آئے گی انشاءاللہ. اور جب ہمارا بچہ ایک ایسی کیریکٹرسٹکس ایسی کیریکٹرس لے کر بڑا ہوگا تو پتہ ہے اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ کہاں پڑے گا؟ ہماری سوسائٹی پر پڑے گا. اور پھر انشاءاللہ ایک ایسی سوسائٹی بلڈ ہوگی، ایک ایسی سوسائٹی بلڈ ہوگی جس کا تذکرہ ہمارا اسلام کرتا ہے، جس کا تذکرہ ہمارے شریعت نے کیا ہے، جس کی تمنا ہم سب دل میں دبائے بیٹھے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خیر امہ کہا کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ایسی سوسائٹی انشاءاللہ بلڈ ہوگی. اور ہم سب چاہتے ہیں نا ایسی سوسائٹی بلڈ کرنا، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو اس بات پر بہت غور دیں کہ ہماری اولاد ہم سے کیا سیکھ رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے ہماری اولاد ہم سے. اگر ہماری خود کی اولاد نہیں ہے تو جو ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ بہت دھیان دیں، کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دے رکھی ہے نا اس کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے بینک میں کچھ منی سیو ہے، جو ہمارا سیونگ اکاؤنٹ ہے، بس وہی اللہ کی نعمت ہے، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے. ہم نے سال میں ایک بار زکوٰۃ دے دی، پھر بھائی بیٹھ گئے فرصت سے کہ اب کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، ہم نے تو اپنا مال پاک کر کے بیٹھے ہیں. نہیں، صرف ہمارا مال ہماری نعمت نہیں ہے، ہماری دانش مندی، ہمارا انٹلیکٹ، ہمارا علم، ہمارا تجربہ، ہمارا سب کچھ، ہمارا وقت، ہمارا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے. سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. اور اگر اس کا اثر ہمارے معاملات میں نہ دکھائی دے، اس کا اثر ہمارے رویے میں نہ دکھائی دے، تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دے دینے سے گھٹ جاتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ سسٹر تسنیم آپ کو بہت خوب اور بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہیں الحمدللہ. دینے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے نا، چاہے وہ مال ہو یا وقت ہو یا علم ہو، کچھ بھی ہو، وہ دینے سے کبھی گھٹتا نہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ہمارا ہر عمل ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بیج کی. اگر ہم نے ایک بیج اگر بو دی، پھر اس میں سے جو درخت پروان چڑھے گا اس میں بہت سارے پھل نکلیں گے، بہت سارے پھل نکلیں گے. پھر وہ پھل توڑ لیے جائیں گے، پھر پھل نکلیں گے، پھر وہ سارے پھل توڑ لیے جائیں گے،
پھر پھل نکلیں گے اور وہ نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے. لیکن یہ ہمارے ڈیڈس پر عمل ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے بیج کیسی بوئی ہے. اگر ہم نے میٹھے پھل کی بیج بوئی ہے تو ظاہر ہے میٹھے پھل نکلیں گے, اس کا فائدہ ہم تک پہنچے گا. اگر ہم نے کڑوے پھل کی بیج بوئی ہے تو اس میں کڑوے پھل بھی نکلیں گے, اور ہو سکتا ہے کبھی ہم اس کو چکھ لیں اور ہمارا منہ بھی کڑوا ہو جائے. یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی بیج بو رہے ہیں. خیر, یہ ساری باتیں تو دنیا کی تھیں, دنیاوی تھیں, اور ہم سب جانتے ہیں دنیا ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے. جب ظاہر ہے جب دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے تو دنیا کا نفع ہو, دنیا کا نقصان ہو, وہ سب بھی ختم ہو جانے والا ہے. اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ بے شک باقی رہنے والی تو آخرت ہے. اور ہم اور آپ الحمدللہ مسلمس ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی دنیا سے زیادہ کس کی فکر کرنی ہے؟ آخرت کی کرنی ہے. تو یہ جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کی زندگی کو آسان بنانے کا عمل کر رہے ہیں, اس کا بینیفٹس ہمیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ یہاں پر مجھے ایک بہت پیاری سی آیت یاد آ رہی ہے جو بھی آپ نے قرأ سماعت فرمائی تھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم کھل کر صدقہ خیرات کرو تو وہ بھی اچھا ہے, اور اگر تم چھپ کر مسکینوں کی مدد کرو تو وہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اس کے بدلے میں تمہارے کچھ گناہ مٹا دوں گا, اور میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں, ہر عمل سے. تو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. یہاں پر تم سے دور کر دوں گا, مٹا دوں گا. یہاں پر معاف کرنے کا لفظ نہیں آیا ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہو رہا ہے, پھر ہمارے گناہ سامنے آئیں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیا. نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دیے جائیں گے, مٹا دیے جائیں گے, یعنی وہ آخرت کے دن سرے سے رہیں گے ہی نہیں. اور جب رہیں گے ہی نہیں گناہ تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ کس بات کا حساب و کتاب؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ فریز میں کیا فرما رہے کہ میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں, ہر عمل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے بھی باخبر ہے کہ دوپہر کو 3 بجے اگر کوئی گیسٹ آ جائیں تو ہم ان کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں, کیا سوچ کر کرتے ہیں. یہ سوچ کر کرتے کہ چلو اچھی بات ہے, اتنے دنوں بعد آنا ہوا, تھوڑی ملاقات ہو جائے گی, یا پھر اللہ اسی بہانے ہم تھوڑا سا ثواب کما لیں گے. یہ سوچ کر ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں, یا پھر یہ سوچ کر رہے ہیں کہ پورے دن میں یہی ایک ٹائم ملتا ہے آرام کرنے کا, ختم, یہ بھی ختم, آپ بیٹھو ان کے ساتھ, لگ جاؤ کام میں. اور اگر ہم یہ سوچ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس عمل سے بھی باخبر ہے. ایک اور آیت ہے قرآن کی, سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 99, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ عربی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں, کسی بھی طریقے سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. سبحان اللہ. بظاہر طور پر ہم دیکھیں تو جب ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو خوش رکھ رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی پرابلم سولو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہم سے کلوز ہوتا ہے نا, وہ ہمارے قریب آتا ہے. اور ہمارا اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمارا اکثر عمل اسی لیے ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ اس سے یہ منافع ہونے والا ہے, فلاں شخص ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ اس سے وہ منافع ہونے والا ہے. لیکن اللہ سبحانہ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں, کچھ بھی, مال بھی ہو سکتا ہے, علم بھی ہو سکتا ہے, انٹلیکٹ بھی ہو سکتا ہے, وقت بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس لیے خرچ کرتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے, وہ اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنا ذریعہ بنائیں. یعنی اگر ہم نے یہ عمل کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں گے. جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اس کا کیا بنے گا یہ ہم بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں, اور آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم کو بہت ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات. اور جب یہاں پہ دعا کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک عالم تھے, ان سے پوچھا گیا کہ صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں ہم کو
کہ جس سے ہماری تقدیر سنور جائے، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ تو عالم کہتے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے، آپ کی تقدیر تبھی سنور سکتی ہے جب کوئی شخص آپ کے حق میں دعا کرے، بشرط آپ کو اس سے نہ کہنا پڑے کہ تم میرے حق میں دعا کرو۔ تو وہ شخص کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں۔ تو عالم سمجھاتے ہیں کہ تم کسی کی لائف میں کچھ ایسا کر جاؤ، کسی کی زندگی میں کچھ ایسا عمل کر گزرو کہ وہ شخص جب بھی تم کو دیکھے یا تمہارا خیال جب بھی اس کو آئے، اس کے زبان سے صرف اور صرف تمہارے لیے دعائیں نکلے۔ پھر ایسی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اور تمہاری انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں نا، یا ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو آسان کرنے کی یا ایک دوسرے کی زندگی کو تھوڑی سی بھی آسان کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ ہو، ہماری تھوڑی سی انرجی اسپینڈ ہو، یا ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی سی کرنسی اسپینڈ ہو جائے، لیکن اس کے بدلے جو ہم کو ملنے والا ہے، جو کچھ بھی ہم کو اس کے بدلے ملنے والا ہے، اگر ہم اس کو کیش میں انورٹ کریں، کیش میں کنورٹ کریں، تو وہ ایک ایسی کرنسی ہوگی، ایک ایسی کرنسی ہوگی جو ہمارے دونوں جہانوں میں کام کرے گی، اس دنیا میں بھی کام کرے گی انشاءاللہ اور اس دنیا میں بھی کام کرے گی انشاءاللہ۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ ہم لوگوں میں سے اتنا بدعقل کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کرنسی کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہا ہوگا، اور ہم سب چاہ رہے ہوں گے کہ اللہ کرے یہ کرنسی ہم بھی کما لیں۔ چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ایسی کرنسی کمانا جو دونوں جہانوں میں کام کرے؟ چاہ رہے ہیں نا؟ اگر ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ایسی کرنسی ہم لاتعداد اماؤنٹ میں کما لیں، تو اس کے لیے ہمیں دو ایسے کام ہیں جو کرنے ہی ہوں گے، کسی بھی قیمت پہ کرنے ہوں۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت 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 اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ کیسے شکر ادا کرنا؟ کہ جب کوئی ہم سے پوچھے کہ بہن آپ کیسی ہیں، تو ہم الحمدللہ کہہ کر 100 طرح کی کہانیاں نہ سنا دیں، بلکہ فیل کرے کہ ہاں سچ میں الحمدللہ آج ہم جس بھی حال میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم پر کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، لیکن ہم پھر بھی جس بھی حال میں ہیں، اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو اس سے بھی بدتر حال میں ہیں، اس سے بھی بدتر حال میں ہیں، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو صرف الحمدللہ بولنا نہیں ہے، فیل بھی کرنا ہے کہ ہاں سچ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو شکر ادا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے کا جو پروسیس ہے نا، اس سے دو ڈائریکٹ فائدے ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کی زندگی جیو گے تو ہم تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے۔ یعنی جس نعمت پر جس بھی نعمت پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری اس نعمت کو انشاءاللہ بہت بڑھا دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، اور لاجیکل فائدہ کیا مل رہا ہے اس سے کہ دیکھا جاتا ہے، ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا یا کسی دوسرے ذات کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی احسانات کو قبول کر رہا ہے۔ ہم کسی کا شکریہ تبھی ادا کرتے ہیں نا، دل سے، ایسے لفظ سے نہیں کہ ہاں بس تھینک یو ہو گیا کام ختم، نہیں، دل سے ہم اس کا شکریہ اگر کسی کا ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کی احسانات کو قبول کر رہے ہیں، اور جب ہم کسی کے احسانات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی طرف سے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی کر گزرنے کا۔ اور جب یہ کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ اللہ کے لیے پیدا ہوگا نا، تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں پر ہم اپنا قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ ڈھیلا ہو جائے گا، اور یہ جو نعمتیں صرف ہم تک محدود رہ کر رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام مخلوقات میں آرام سے بہنا سٹارٹ ہو جائیں گی، ہمیں بہت زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کے لیے ہم نے اللہ کو اور اس کی مخلوقات کو یاد نہیں کیا، تو پھر ہمارا بھی حال ان باغ والوں کی طرح ہونے والا ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قلم میں کرتے ہیں، آیت نمبر 17-33 میں۔ اس میں بتایا گیا کہ باغ والوں کا جو باغ تھا وہ پورا ختم ہو گیا تھا، وہ بہت پھلدار باغ تھا، وہ ظاہر سی بات ہے جب اتنا پھلدار باغ ہے، اتنا بڑا باغ ہے، تو انہوں نے بہت ایفرٹ لگایا ہوگا اس پر،
بہت ٹائم اسپینڈ کیا ہوگا اپنا، بہت محنت کری ہوگی اس میں، اپنا بہت مال لگایا ہوگا، اور جب اس سے منافع اٹھانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں یاد کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے حق کے بارے میں سوچا، نہ اللہ کی مخلوقات کو یاد کیا، نہ اللہ کی مخلوقات کے حق کے بارے میں سوچا، صرف نفس کے بارے میں سوچا، اپنے نفس کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں سوچا۔ اور پھر جب اس باغ تک پہنچے تو کیا حال ہوا؟ باغ ایسا تھا جیسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ آج ہمارے پاس جو بھی چیز ہے جس پر ہم بہت فخر کرتے ہیں، وہ ہمارا مال بھی ہو سکتا ہے، ہماری خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا انٹلیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس پر ہم بہت فخر کرتے ہیں، اگر وہ چیز صرف اور صرف ہم تک محدود رہ گئی، اس سے جو بھی منافع مل رہا ہے ہم سوچیں کہ اس کا منافع صرف اور صرف ہم کو ملے، تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری بھی وہ باغ ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت اسی طرح بنی رہے، اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہے، تو بہت 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 شکر گزاری کریں، بہت شکر گزاری کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا کون سا کام ہے کرنے والا جس سے ہمارے لیے وہ کرنسی کمانا بہت آسان ہے۔ وہ ہے رب کو راضی رکھنا، رب کی رضا حاصل کرنا۔ ہم کوئی بھی چھوٹا سا کام کرے یا بہت بڑا سا کام کریں، یہ سوچ کر کریں کہ بس ہمارے اس کام سے، ہمارے اس عمل سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم کسی کو پانی پلائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم کسی کو اپنا وقت دیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم کسی کی عیادت کرنے جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم کسی کو صدقہ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم کسی کو علم سکھائیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوقات کی رضا کے لیے نہ کریں۔ کیوں ایسا کیوں کریں؟ ایسا اس لیے کریں کہ کیونکہ جب ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے گا تو جو اللہ کی مخلوقات سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، وہ بالکل زیرو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود کو تکلیف ہونا سب کی فطرت میں۔ اگر ہم کسی کو بہت مشکل میں دیکھتے ہیں، کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کو بھی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھلے ہی ہمارا دشمن کیوں نہ، تھوڑا تو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں ہے، وہ اتنی پریشانی میں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا دل سخت رہتا ہے، ہمارا ہاتھ سخت رہتا ہے، تو ہماری زبان سخت رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے سخت رہتی ہے کیونکہ کبھی ہم نے کسی کی ہیلپ کی تھی، اس کے برے وقت میں ہم اس کے کام آئے تھے، اس کی مشکلوں کو آسان کیا تھا، اس سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جب وہی برا وقت ہم پر آئے گا تو وہ شخص ہمارا ساتھ دے گا، اور پھر جب ہم پر برا وقت آیا وہ شخص سرے سے مکر گیا تو ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمارا یقین اٹھ گیا کہ نہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، ہم نے دیکھو اس کو کتنا ساتھ دیا تھا، اس نے تو ہم کو اکیلا ہی چھوڑ دیا، کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارا سب کچھ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا دل تنگ، ہمارا قلب تنگ ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں خود کی ذات کی فکر ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم اکیلے کیسے کریں گے، سب کچھ ہمارے ہی ساتھ ہوتا ہے، ساری مصیبتیں ہماری تک آتی ہیں، اب نہ بس ہمارا یہ، ہمارا وہ، میں رہ جاتا ہے انسان۔ یہاں پر ایک پرشین کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فکر ماں درکار ماں آزار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، کارساز ماں بے فکر کار ماں۔ یعنی جب میں خود کی فکر کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آزار مول لے لیتا ہوں، کوئی نہ کوئی مصیبت مول لے لیتا ہوں، لیکن جب میرا کارساز فکر کرتا ہے، جب میرا رب فکر کرتا ہے، تو پھر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچتی جس کے بارے میں فکر کروں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، ہمارا کوئی لائف پلان پہلے سے سیٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں بنایا نا، سب کچھ با مقصد بنایا ہے۔ اگر ہم کو اتنی بڑی سی زندگی دی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک لائف پلان پہلے سے سیٹ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، جو ہمارے پلان سے ہزاروں کروڑوں گنا بہتر ہوگا۔ تو پھر ہم خود کی فکر کیوں کریں ہم خود کے ذات کی، جو ہمارا رب پہلے سے ہی ہماری فکر کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو قدرت کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں اپنے رب کو اپنے ہر عمل سے۔
کیونکہ بانٹتے چلتے ہیں، اگر ہم رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ہماری خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اوپر سے لے کے نیچے تک بے شمار نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، تو اس قبضے کو تھوڑا ڈھیلا کرتے ہیں نا، بانٹتے چلتے ہیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی مخلوقات میں، بانٹتے چلتے ہیں لوگوں کو تھوڑی سی مسکراہٹ، بانٹتے چلتے ہیں لوگوں کو تھوڑی سی خوشیاں. اگر آج سے 500 سال پہلے کی لائف اسپین کو امیجن کریے آپ، کتنی ٹف تھی، کتنی روٹ تھی، کتنی مشقت تھی اس لائف میں. زیادہ نہیں، بس 500 سال پہلے کی لائف اسپین آپ امیجن کریے. اس کے بنسبت آج ہماری لائف کتنی ایزی ہے. الحمدللہ، کتنی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اگر ہماری لائف اتنی آسان ہے تو ہم بھی لوگوں کی لائف تھوڑی سی آسان کرتے چلتے ہیں نا. کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری لائف اور بھی آسان کر دے. نہ صرف یہ لائف آسان کر دے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہت آسان کر دے انشاءاللہ. ایک پیاری سی حدیث کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گی. حدیث ہے ترمذی کی، اور اس کی جو راوی ہیں وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے گھر میں قربانی ہوئی اور قربانی کا گوشت پورا صدقہ کر دیا گیا سوائے دستی کے گوشت کی وجہ، یعنی شولڈر کے گوشت کو چھوڑ کر جتنا بھی گوشت تھا، جتنے بھی قربانی کا گوشت تھا وہ سب صدقہ کر دیا گیا. پھر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دستی کا گوشت بچا ہے. وہ بھی اس لیے بچا لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیونکہ وہ جو دستی کا گوشت تھا، جو شولڈر کا گوشت تھا، وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اس لیے اس کو بچا لیا اور باقی سب صدقہ کر دیا. تو پتہ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ صرف یہ دستی کا گوشت ہی نہیں بچا، باقی سب بچ گیا. یعنی جس گوشت کو صدقہ کر دیا گیا، لوگوں میں بانٹ دیا گیا، لوگوں نے اس کو کھایا، ان کا پیٹ بھرا، ان کا دن آسان ہو گیا، صرف وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر سیف ہو گیا. اور جو گوشت یعنی جو بھی چیزیں خود پر خرچ کر لی گئیں وہ ختم ہو گئی. اور یہی عمل ہماری ہر چیز میں لاگو ہوتا ہے کہ جو چیز ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو وہ سیف ہو جاتی ہے، اور جو ہم خود کی ذات پر خرچ کر لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ہر محبوب چیز آخرت کے لیے ڈپازٹ کر کے رکھ لیں انشاءاللہ، اور ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا لیں، اور ہمیں اتنی توفیق ہو کہ ہم تمام مومن مومنات کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ اس سے قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.